أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تمہارا بھلا ہو. جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تاکہ بدلے میں دیں اپنے قیامت کے دن عذاب سے، تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے. چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے. اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ سزا میں ان کی کمائی کی. تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب ہے حکمت والا. پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے پیچھے اور اصلاح کی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، عذاب کرے جس کو چاہے اور بخشے جس کو چاہے، اور اللہ سب چیز پر قادر ہے. خلاصہ تفسیر. اے ایمان والو، اللہ تعالی کے احکام کی مخالفت سے ڈرو، یعنی معاصی چھوڑ دو، اور طاعت کے ذریعے خدا تعالی کا قرب ڈھونڈو، یعنی طاعات ضروریہ کے پابند رہو، اور طاعات میں سے بالخصوص اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کیا کرو. امید ہے کہ اس طریقے سے تم پورے کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیابی اللہ تعالی کی رضامندی کا حاصل ہونا اور دوزخ سے نجات ہے. یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر بالفرض ان میں سے ہر ایک کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں جس میں تمام دفائن و خزائن بھی آ گئے، اور انہی چیزوں پر کیا منحصر ہے بلکہ ان چیزوں کے ساتھ اتنی ہی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جاویں، تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جاویں گی اور عذاب سے نہ بچیں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا. پھر بعد عذاب میں داخل ہو جانے کے اس بات کی خواہش و تمنا کریں گے کہ دوزخ سے کسی طرح نکل آویں، اور یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے، اور ان کو عذاب دائمی ہوگا، یعنی کسی تدبیر سے نہ سزا ٹلے گی نہ دوا میں سزا ٹلے گا.
اور جو مرد چوری کرے اور اسی طرح جو عورت چوری کرے سو ان کا حکم یہ ہے کہ اے حکام ان دونوں کے داہنے ہاتھ گٹے پر سے کاٹ ڈالو ان کے اس کردار کے عوض میں، اور یہ عوض بطور سزا کے ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے ہیں، جو سزا چاہیں مقرر فرما دیں، بڑی حکمت والے ہیں کہ مناسب ہی سزا مقرر فرماتے ہیں۔ پھر جو شخص موافق قاعدہ شرعیہ کی توبہ کر لے اپنی اس زیادتی یعنی چوری کرنے کے بعد، اور آئندہ کے لیے اعمال کی درستی رکھے یعنی چوری وغیرہ نہ کرے، اپنی توبہ پر قائم رہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے کہ توبہ سے پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے، اور استقامت علی التوبہ سے مزید عنایت فرمائیں گے۔ بے شک خدا تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں کہ اس کا گناہ معاف کر دیا، بڑی رحمت والے ہیں کہ آئندہ بھی مزید عنایت کی۔ اے مخاطب، کیا تم نہیں جانتے، یعنی سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے حکومت سب آسمانوں کی اور زمین کی، وہ جس کو چاہیں سزا دیں اور جس کو چاہیں معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ معارف و مسائل، آیات متذکرہ سے پہلی آیات میں ڈاکہ اور بغاوت کی شرعی سزا اور اس کے احکام کی تفصیل مذکور تھی، اور آگے 3 آیتوں کے بعد چوری کی شرعی سزا کا بیان آنے والا ہے۔ اس کے درمیان 3 آیتوں میں تقوی، طاعت و عبادت، جہاد کی ترغیب اور کفر و عناد اور معصیت کی تباہ کاری کا بیان فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اس طرز خاص میں غور کرو تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کا عام اسلوب یہ ہے کہ وہ محض حاکمانہ طور پر تعزیر و سزا کا قانون بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ مربیانہ انداز میں ذہنوں کو جرائم سے باز رہنے کے لیے ہموار بھی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اور آخرت کے خوف اور جنت کی دائمی نعمتوں اور راحتوں کو مستحضر کر کے ان کے قلوب کو جرم سے متنفر بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر قانون جرم و سزا کے پیچھے اتقوا اللہ وغیرہ کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی پہلی آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اول اتقوا اللہ یعنی اللہ تعالی سے ڈرو، کیونکہ خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی طور پر خفیہ و اعلانیہ جرائم سے روک سکتی ہے۔ دوسرا ارشاد ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو۔ لفظ وسیلہ وصل مصدر سے مشتق ہے جس کے معنی ملنے اور جڑنے کے ہیں۔ یہ لفظ سین اور صاد دونوں سے تقریباً ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وصل بالصاد متعلقاً ملنے اور جوڑنے کے معنی میں ہے، اور وصل بالسین رغبت و محبت کے ساتھ ملنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ صحہ جوہری اور مفردات القرآن راغب اصفہانی علیہ الرحمہ میں اس کی تصریح ہے، اس لیے صاد کے ساتھ وصلہ اور وسیلہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو 2 چیزوں کے درمیان میل اور جوڑ پیدا کر دے، خواہ وہ میل اور جوڑ رغبت و محبت سے ہو یا کسی دوسری صورت سے۔ اور سین کے ساتھ لفظ وسیلہ کے معنی اس چیز کے ہیں جو کسی کو کسی دوسرے سے محبت و رغبت کے ساتھ ملا دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندے کو رغبت و محبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دے۔ اس لیے صالحین صحابہ و تابعین نے اس آیت میں وسیلے کی تفسیر طاعت و قربت اور ایمان و عمل صالح سے کی ہے۔ روایت حاکم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وسیلے سے مراد قربت و اطاعت ہے، اور ابن جریر علیہ الرحمہ نے حضرت عطا علیہ الرحمہ اور مجاہد علیہ الرحمہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیری نقل کی ہے
تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، یعنی اللہ تعالی کی طرف تقرب حاصل کرو اس کی فرما برداری اور رضامندی کے کام کر کے۔ اس لیے آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی کا قرب تلاش کرو بذریعہ ایمان اور عمل صالح کے۔ اور مسند احمد علیہ الرحمہ کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کا جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، تم اللہ تعالی سے دعا کرو کہ وہ درجہ مجھے عطا فرما دے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ایک وسیلہ ایک خاص درجہ ہے جنت کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور آیت مذکورہ میں ہر مومن کو وسیلہ طلب کرنے اور ڈھونڈنے کا حکم بظاہر اس خصوصیت کے منافی ہے، مگر جواب واضح ہے کہ جس طرح ہدایت کا اعلیٰ مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، مگر اس کے ابتدائی اور متوسط درجات تمام مومنین کے لیے عام ہیں، اسی طرح وسیلے کا اعلیٰ درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے اور اس کے نیچے کے درجات سب مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے اور ذریعے سے عام ہیں۔ حضرت مجدد الثانی علیہ الرحمہ نے اپنے مکتوبات میں اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ لفظ وسیلے میں محبت و رغبت کا مفہوم شامل ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ وسیلے کے درجات میں ترقی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر موقوف ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے اتباع سنت سے، کیونکہ حق تعالی کا ارشاد ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس لیے جتنا کوئی اپنی عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالی کی محبت اس کو حاصل ہوگی اور وہ خود اللہ تعالی کے نزدیک محبوب ہو جائے گا، اور جتنی زیادہ محبت بڑھے گی اتنا ہی اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوگا۔ لفظ وسیلہ کے لغوی تشریح اور صحابہ و تابعین کی تفسیر سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالی کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنے وہ انسان کے لیے اللہ تعالی کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے، اس میں جس طرح ایمان اور عمل صالح داخل ہیں اسی طرح انبیاء و صالحین کی صحبت و محبت بھی داخل ہے کہ وہ بھی رضا الہی کے اسباب میں سے ہے، اور اسی لیے ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے دعا کرنا درست ہوا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے بارش کی دعا مانگی، اللہ تعالی نے قبول فرمائی۔ اور ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک نابینا صحابی کو اس طرح دعا مانگنے کی تلقین فرمائی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ۔ آیت مذکورہ میں اول تقوی کی ہدایت فرمائی گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کی، آخر میں ارشاد فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ اگرچہ اعمال صالحہ میں جہاد بھی داخل تھا، لیکن اعمال صالحہ میں جہاد کا اعلیٰ مقام بتلانے کے لیے اس کو علیحدہ بیان فرما دیا گیا، جیسا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے وَذِرْوَةُ مَسْنَامِهِ الْجِهَادِ، یعنی اسلام کا اعلیٰ مقام جہاد ہے،
دوسرے اس جگہ جہاد کو اہمیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ حکمت بھی ہے کہ پچھلی آیتوں میں فساد فی الارض کا حرام و ناجائز ہونا اور اس کی دنیاوی اخروی سزاؤں کا بیان آیا تھا. جہاد بھی ظاہر کے اعتبار سے فساد فی الارض کی صورت معلوم ہوتی ہے، اس لیے ممکن تھا کہ کوئی ناوافق جہاد اور فساد میں فرق نہ سمجھے. اس لیے فساد فی الارض کی ممانعت کے بعد جہاد کا حکم اہمیت کے ساتھ ذکر کر کے دونوں کے فرق کی طرف لفظ فی سبیل ہی سے اشارہ فرما دیا، کیونکہ ڈاکہ، بغاوت وغیرہ میں جو قتل و قتال اور مال لوٹا جاتا ہے وہ محض اپنی ذاتی اغراض و خواہشات اور ذلیل مقاصد کے لیے ہوتا ہے، اور جہاد میں اگر اس کی نوبت آئے بھی تو محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور ظلم و جور کو مٹانے کے لیے ہے، جن میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری اور تیسری آیت میں کفر و شرک اور معصیت کا وبال عظیم ایسے انداز میں بتلایا گیا ہے کہ اس پر ذرا بھی غور کیا جائے تو وہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دے اور کفر و شرک اور معصیت سب کو چھوڑنے پر مجبور کر دے. وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات و ضروریات یا اہل و عیال کی خواہشات کے لیے ہوتا ہے، اور ان سب کا حصول مال و دولت جمع کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے مال و دولت جمع کرنے میں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر لگ جاتا ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ان کی اس بدمستی کے علاج کے لیے فرمایا کہ آج چند روزہ زندگی اور اس کی راحت کے لیے جن چیزوں کو تم ہزاروں محنتوں کوششوں کے ذریعے جمع کرتے ہو اور پھر بھی سب جمع نہیں ہوتی، اس ناجائز حوث کا انجام یہ ہے کہ قیامت کا عذاب جب سامنے آئے گا تو اس وقت اگر یہ لوگ چاہیں کہ دنیا میں حاصل کیے ہوئے مال و دولت اور ساز و سامان سب کو فدیہ دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں تو یہ ناممکن ہے. بلکہ فرض کر لو کہ ساری دنیا کا مال و دولت اور پورا سامان اسی ایک شخص کو مل جائے اور پھر اسی پر بس نہیں اتنا ہی اور بھی مل جائے اور یہ سب کو اپنے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ بنانا چاہے تو کوئی چیز قبول نہ ہوگی اور اس کو عذاب آخرت سے نجات نہ ہوگی. تیسری آیت میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کفار کا یہ عذاب دائمی ہوگا جس سے وہ کبھی نجات نہ پائیں گے. چوتھی آیت میں پھر جرائم کی سزاؤں کی طرف دعوت کیا گیا اور چوری کی سزائے شرعی کا بیان فرمایا گیا. شرعی سزاؤں کی 3 قسمیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، چوری کی سزا ان کی قسم حدود میں داخل ہے کیونکہ قرآن کریم نے اس سزا کو خود متعین فرمایا، حکام کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا اور بطور حق اللہ کے متعین فرمایا ہے، اس لیے اس کو حد سرقہ کہا جاتا ہے. آیت میں ارشاد ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو ان کے کردار کے بدلے میں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی احکام میں خطاب عام طور پر مردوں کو ہوتا ہے اور عورتیں بھی اس میں طبعاً شامل ہوتی ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جملہ احکام میں قرآن و سنت کا یہی اصول ہے. لیکن چوری کی سزا اور زنا کی سزا میں صرف مردوں کے ذکر پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ دونوں صنفوں کو الگ الگ کر کے حکم دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ حدود کا ہے جن میں ذرا سا بھی شبہ پڑ جائے تو ثابت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ حدود کا ہے جس میں ذرا سا بھی شبہ پڑ جائے تو ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے عورتوں کے لیے ضمنی خطاب پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ تصریح کے ساتھ ذکر فرمایا. دوسری بات اس جگہ قابل غور یہ ہے کہ لفظ سرقہ کا لغوی مفہوم اور شرعی تعریف کیا ہے. قاموس میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے اس کو سرقہ کہتے ہیں. یہی اس کی شرعی تعریف ہے اور اس تعریف کی روح سے سرقہ ثابت ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہوئیں. اول یہ کہ
وہ مال کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی اس میں نہ ملکیت ہو، نہ ملکیت کا شبہ ہو، اور نہ ایسی چیزیں ہوں جس میں عوام کے حقوق مساوی ہیں، جیسے رفع عام کے ادارے اور ان کی اشیاء۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی چیز لے لی جس میں اس کی ملکیت یا ملکیت کا شبہ ہے، جس میں عوام کے حقوق مساوی ہے، تو حد سرقہ اس پر جاری نہ کی جائے گی۔ حاکم اپنی ثوابدید کے موافق تعزیری سزا جاری کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، تعریف سرقہ میں مال محفوظ ہوتا ہے، یعنی مقفل مکان کے ذریعے یا کسی نگراں چوکیدار کے ذریعے محفوظ ہونا۔ جو مال کسی محفوظ جگہ میں نہ ہو، اس کو کوئی شخص اٹھا لے تو وہ بھی حد سرقہ کا مستوجب نہیں ہوگا، اور مال کے محفوظ ہونے میں شبہ بھی ہو جائے تو بھی حد ساقط ہو جائے گی، اور تعزیری سزا کا معاملہ، گناہ اور تعزیری سزا کا معاملہ جدا ہے۔ تیسری شرط بلا اجازت ہونا ہے۔ جس مال کے لینے یا اٹھا کر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت دے رکھی ہو، وہ اس کو بالکل لے جائے تو حد سرقہ عائد نہیں ہوگی، اور اجازت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو حد ساقط ہو جائے گی۔ چوتھی شرط چھپا کر لینا ہے، کیونکہ دوسرے کا مال اعلانیہ لوٹا جائے تو وہ سرقہ نہیں بلکہ ڈاکہ ہے، جس کی سزا پہلے بیان ہو چکی ہے۔ غرض خفیہ نہ ہو تو حد سرقہ اس پر جاری نہ ہوگی۔ ان تمام شرائط کی تفصیل سننے سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے عرف میں جس کو چوری کہا جاتا ہے وہ ایک عام اور وسیع مفہوم ہے۔ اس کے تمام افراد پر حد سرقہ یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا شرعاً عائد نہیں ہے، بلکہ چوری کی طرح صرف اس صورت پر یہ حد شرعی جاری ہوگی جس میں یہ تمام شرائط موجود ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ جن صورتوں میں چوری کی حد شرعی ساقط ہو جاتی ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل جائے، بلکہ حاکم وقت اپنی ثوابدید کے مطابق اس کو تعزیری سزا دے سکتا ہے، جو جسمانی کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ جن صورتوں میں سرقہ کی کوئی شرط مفقود ہونے کی وجہ سے حد شرعی جاری نہ ہو تو وہ شرعاً جائز و حلال ہے، کیونکہ اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ یہاں گناہ اور عذاب آخرت کا ذکر نہیں، دنیاوی سزا اور وہ بھی خاص قسم کی سزا کا ذکر ہے۔ ویسے کسی شخص کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے کسی طرح بھی لے لیا جائے تو وہ حرام اور عذاب آخرت کا موجب ہے، جیسے کہ آیت قرآن کریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں اس کی تصریح موجود ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چوری میں جو الفاظ قرآن کریم کے آتے ہیں وہی زنا کی سزا میں ہیں، مگر چوری کے معاملے میں مرد کا ذکر پہلے عورت کا بعد میں ہے، اور زنا میں اس کے برعکس عورت کا ذکر پہلے کیا گیا۔ چوری کی سزا میں ارشاد ہے والسارق والسارقۃ، اور زنا کی سزا میں فرمایا ہے الزانیۃ والزانی۔ اس عکس ترتیب کی حکمت حضرات مفسرین نے کئی لکھی ہیں، ان میں زیادہ دل کو لگنے والی بات یہ ہے کہ چوری کا جرم مرد کے لیے بنسبت عورت کے زیادہ شدید ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالی نے کسب معاش کی وہ قوت بخشی ہے جو عورت کو حاصل نہیں۔ اس پر کسب معاش کے اتنے دروازے کھلے ہونے کے باوجود چوری کے ذلیل جرم میں مبتلا ہو، یہ اس کے جرم کو بڑھا دیتا ہے، اور زنا کے معاملے میں عورت کو حق تعالی طبعی حیا و شرم کے ساتھ ایسا ماحول بخشتا ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اس بے حیائی پر اترنا اس کے لیے نہایت شدید جرم ہے۔ اس لیے چوری میں مرد کا ذکر مقدم ہے اور زنا میں عورت کا۔
آیت مذکورہ کے الفاظ میں چوری کی شرعی سزا بیان کرنے کے بعد دو جملے ارشاد فرمائے ہیں. ایک جزاء بما کسبا، یعنی یہ سزا بدلہ ہے ان کی بدکرداری کا. دوسرا جملہ فرمایا نکالا من اللہ. اس میں دو لفظ ہیں، نکال اور من اللہ. لفظ نکال کے معنی عربی لغت میں ایسی سزا کے ہیں جس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سبق ملے. لفظ نکال کے معنی عربی لغت میں ایسی سزا کے ہیں جس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سبق ملے اور اقدام جرم سے باز آ جائیں. اس لیے نکال کا ترجمہ ہمارے محاورے کے موافق عبرت خیز سزا کا ہو گیا. اس میں اشارہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی سخت سزا خاص حکمت پر مبنی ہے کہ ایک پر سزا جاری ہو جائے تو سب کے سب کانپ اٹھیں اور اس جرم قبیح کا انسداد ہو جائے. دوسرا لفظ من اللہ کا بڑھا کر ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ فرمایا، جو یہ ہے کہ چوری کے جرم کی دو حیثیتیں ہیں. ایک یہ کہ اس نے کسی دوسرے انسان کا مال بغیر حق کے لے لیا جس سے اس پر ظلم ہوا. دوسری یہ کہ اس نے اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کی. پہلی حیثیت سے یہ سزا مظلوم کا حق ہے اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ جس کا حق ہے اگر وہ سزا کو معاف کر دے تو معاف ہو جائے گی، جیسا قصاص کے تمام مسائل میں یہی معلوم ہے. دوسری حیثیت سے یہ سزا حق اللہ کی خلاف ورزی کرنے کی ہے. اس کا مقتضا یہ ہے کہ جس شخص کی چوری کی ہے اگر وہ معاف بھی کر دے تو معاف نہ ہو جب تک خود اللہ تعالی معاف نہ فرما دیں، جس کو اصطلاح شرع میں حد یا حدود کہا جاتا ہے. لفظ من اللہ سے اس دوسری حیثیت کو متعین کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ سزا حد ہے، قصاص نہیں ہے. یعنی سرکاری جرم کی حیثیت سے یہ سزا دی گئی ہے، اس لیے جس کی چوری کی ہے اس کے معاف کرنے سے بھی سزا ساقط نہیں ہوگی. آخر آیت میں واللہ عزیز حکیم فرما کر اس شبے کا جواب دے دیا جو آج کل عام طور پر زبان زد ہے کہ یہ سزا بڑی سخت ہے، اور بعض گستاخ یا ناوافق تو یوں کہنے سے بھی نہیں جھجکتے کہ یہ سزا وحشیانہ ہے، نعوذ باللہ میں. اشارہ اس کی طرف فرمایا کہ اس سخت سزا کی تجویز محض اللہ تعالی کے قوی اور زبردست ہونے کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کے حکیم ہونے پر بھی مبنی ہے. جن شرعی سزاؤں کو آج کل کے عقلاء یورپ سخت اور وحشیانہ کہتے ہیں، ان کی حکمت اور ضرورت اور فوائد کی بحث انہی آیات کی تفسیر کے بعد مفصل آئے گی. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی جو شخص اپنی بدکرداری اور چوری سے باز آ گیا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالی اس کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں. ڈاکہ زنی کی شرعی سزا جس کا بیان چند آیات پہلے آیا ہے، اس میں بھی معافی کا ذکر ہے اور چوری کی سزا کے بعد بھی معافی کا ذکر ہے، لیکن دونوں جگہ کی معافی کا بیان میں دونوں جگہ کی معافی کے بیان میں ایک خاص فرق ہے، اور اسی فرق کی بنا پر دونوں سزاؤں میں معافی کا مفہوم فقہا کے نزدیک مختلف ہے.
ڈاکہ زنی کی سزا میں تو حق تعالی نے بطور استثناء کے ذکر فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، جس کا حاصل یہ ہے کہ ڈاکہ زنی کی جو شرعی سزا آیت میں مذکور ہے اس سے یہ صورت مستثنی ہے کہ ڈاکوؤں پر حکومت کا قابو چلنے اور گرفتار ہونے سے پہلے جو توبہ کرے اس کو یہ سزائے شرعی معاف کر دی جائے گی، اور چوری کی سزا کے بعد جو معافی کا ذکر ہے اس میں سزائے دنیاوی سے استثناء نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے ان کی توبہ مقبول ہونے کا بیان ہے، جس کی طرف فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ میں اشارہ موجود ہے کہ حکام وقت اس توبہ کی وجہ سے شرعی سزا نہ چھوڑیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے جرم کو معاف فرما کر آخرت کی سزا سے نجات دیں گے۔ اس لیے حضرات فقہا تقریباً اس پر متفق ہیں کہ ڈاکو اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں تو ڈاکے کی شرعی سزا ان پر جاری نہ ہوگی، مگر چور اگر چوری کرنے کے بعد خواہ گرفتاری سے پہلے یا بعد میں چوری سے توبہ کر لے تو حد سرقہ جو دنیاوی سزا ہے وہ معاف نہ ہوگی۔ گناہ کی معافی ہو کر آخرت کے عذاب سے نجات پا جانا اس کے منافی نہیں، گناہ کی معافی ہو کر آخرت کے عذاب سے نجات پا جانا اس کے منافی نہیں۔ بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت و حکومت صرف اللہ کی ہے، اور اس کی یہ شان ہے کہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا ربط و مناسبت پچھلی آیات سے یہ ہے کہ پچھلی آیات میں ڈاکہ اور چوری کی حدود شرعیہ جن میں ہاتھ پاؤں یا صرف ہاتھ کاٹ ڈالنے کے سخت احکام ہیں، ظاہر نظر میں یہ احکام شرافت انسانی اور اس کے اکرم المخلوقات ہونے کے منافی ہیں۔ اس شبے کے ازالے کے لیے اس آیت میں اللہ جل شانہ نے پہلے اپنا مالک حقیقی ہونا سارے جہاں کے لیے بیان فرمایا، پھر اپنے قادر مطلق ہونے کا ذکر فرمایا، اور ان کے درمیان یہ اشارہ فرمایا کہ وہ صرف سزا یا عذاب ہی نہیں دیتے بلکہ معاف بھی فرماتے ہیں، اور اس معافی اور سزا کا مدار ان کی حکمت پر ہے، کیونکہ وہ جس طرح مالک مطلق اور قادر مطلق ہیں اسی طرح حکیم مطلق بھی ہیں۔ جس طرح ان کی قدرت و سلطنت کا احاطہ کوئی انسانی طاقت نہیں کر سکتی، اسی طرح ان کی حکمتوں کا پورا احاطہ بھی انسانی عقل و دماغ نہیں کر سکتے، اور اصول کے ساتھ غور و فکر کرنے والے کو بقدر کفایت کچھ علم ہو بھی جاتا ہے جس سے ان کے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اسلامی سزاؤں کے متعلق اہل یورپ اور ان کی تعلیم و تہذیب سے متاثر لوگوں کا یہ عام اعتراض ہے کہ یہ سزائیں سخت ہیں، اور بعض ناعاقبت اندیش لوگ تو یہ کہنے سے بھی باز نہیں رہتے کہ یہ سزائیں وحشیانہ اور شرافت انسانی کے خلاف ہیں۔ اس کے متعلق پہلے تو یہ سامنے رکھیے جو اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کریم نے صرف 4 جرموں کی سزائیں خود مقرر اور معین کر دی ہیں جن کو شرعی اصطلاح میں حد کہا جاتا ہے۔ ڈاکے کی سزا داہنا ہاتھ اور بایاں پیر، چوری کی سزا داہنا ہاتھ پہنچوں پر سے کاٹنا، زنا کی سزا بعض صورتوں میں 100 کوڑے لگانا اور بعض میں سنگسار کر کے قتل کر دینا، زنا کی جھوٹی تہمت کسی پر لگانے کی سزا 80 کوڑے، 5ویں حد شرعی شراب پینے کی ہے جو باجماع صحابہ 80 کوڑے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان 5 جرائم کے سوا تمام جرائم کی سزا حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ جرم اور مجرم اور اس کے ماحول پر نظر کر کے جتنی اور جیسی چاہے سزا دے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزاؤں کی تحدید و تعیین کا کوئی خاص نظام اہل علم و اہل رائے کے مشورے سے مقرر کر کے
قاضی یا جج کو ان کا پابند کر دیا جائے، جیسا کہ آج کل عموماً اسمبلیوں کے ذریعے تعزیری قوانین متعین کیے جاتے ہیں، اور قاضی یا جج مقررہ حدود کے اندر سزا جاری کرتے ہیں۔ البتہ ان 5 جرائم میں جن کی سزائیں قرآن یا اجماع سے متعین کر دی گئی ہیں، کر دی گئی ہیں اور ان میں کسی فرد یا جماعت یا اسمبلی کو تغیر و تبدل کا کوئی اختیار نہیں ہے، مگر ان میں بھی اگر جرم کا ثبوت شریعت کے مقرر کردہ ضابطۂ شہادت سے نہ ہو سکے، یا جرم کا ثبوت تو ملے مگر اس جرم پر جن شرائط کے ساتھ یہ سزا جاری کی جاتی ہے وہ شرائط مکمل نہ ہو اور نفس جرم قاضی یا جج کے نزدیک ثابت ہو، تو اس صورت میں بھی حد شرعی جاری نہ ہوگی بلکہ تعزیری سزا دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ یہ شرعی ضابطہ بھی مقرر اور مسلم ہے کہ شبے کا فائدہ مجرم کو پہنچتا ہے۔ ثبوت جرم یا جرم کی شرائط میں سے کسی چیز میں شبہ میں پڑ جائے تو حد شرعی ساقط ہو جاتی ہے، مگر نفس جرم کا ثبوت ہو جائے تو تعزیری سزا دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان 5 جرائم میں بہت سی صورتیں ایسی نکلیں گی کہ ان میں حدود شرعیہ کا نفاذ نہیں ہوگا، بلکہ تعزیری سزائیں ثوابدید حاکم کے مطابق دی جائیں گی۔ تعزیری سزائیں چونکہ شریعت اسلام نے متعین نہیں کی بلکہ ہر زمانے اور ہر ماحول کے مطابق عام قوانین ممالک کی طرح ان میں تغیر و تبدل اور کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اس لیے ان پر تو کسی کو کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ اب بحث صرف 5 جرائم کی سزاؤں میں اور ان کی بھی مخصوص صورتوں میں رہ گئی۔ مثال کے طور پر چوری کو لے لیجئے اور دیکھیے کہ شریعت اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا مطلقاً ہر چوری پر عائد نہیں جس کو عرف عام میں چوری کہا جاتا ہے، بلکہ سرقہ جس پر سارق کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کی ایک مخصوص تعریف ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے کہ کسی کا مال محفوظ جگہ سے سامان حفاظت توڑ کر ناجائز طور پر خفیہ طریقے سے نکال لیا جائے۔ اس تعریف کی روح سے بہت سی صورتیں جن کو عرفاً چوری کہا جاتا ہے حد سرقہ کی تعریف سے نکل جاتی ہیں۔ مثلا محفوظ مکان کی شرط سے معلوم ہوا کہ عام پبلک مقامات مثلا مسجد، عیدگاہ، پارک، کلب، اسٹیشن، ویٹنگ روم، ریل، جہاز وغیرہ میں عام جگہوں پر رکھے ہوئے مال کی کوئی چوری کرے یا درختوں پر لگے ہوئے پھل چرا لے یا شہد کی چوری کرے تو اس پر حد سرقہ جاری نہیں ہوگی، بلکہ عام ممالک کے قوانین کی طرح تعزیری سزا دی جائے گی۔ اسی طرح وہ آدمی جس کو آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے رکھی ہے، خواہ وہ آپ کا نوکر ہو یا مزدور اور معمار ہو یا کوئی دوست عزیز ہو، وہ اگر آپ کے مکان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اگرچہ عرفی چوری میں داخل اور تعزیری سزا کا مستحق ہے، مگر ہاتھ کاٹنے کی شرعی سزا اس پر جاری نہ ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت سے داخل ہوا، اس کے حق میں حفاظت مکمل نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کے ہاتھ میں سے زیور یا نقد چھین لیا یا دھوکہ دے کر کچھ وصول کر لیا یا امانت لے کر مکر گیا، یہ سب چیزیں حرام و ناجائز اور عرفی چوری میں ضرور داخل ہیں، مگر ان سب کی سزا تعزیری ہے جو حاکم کی ثوابدید پر موقوف ہے، شرعی سرقہ کی تعریف میں داخل نہیں، اس لیے اس پر ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح کفن کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا، کیونکہ اول تو وہ محفوظ جگہ نہیں، دوسرے کفن میت کی ملکیت نہیں۔ ہاں اس کا یہ فعل سخت حرام ہے، اس پر تعزیری سزا حسب ثوابدید حاکم جاری کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے ایک مشترک مال میں چوری کر لی جس میں اس کا بھی کچھ حصہ ہے، خواہ میراث کا مشترک مال تھا یا شرکت تجارت کا مال تھا، تو اس صورت میں چونکہ لینے والے کی ملکیت کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہے، اس ملکیت کے شبے کی وجہ سے حد شرعی ساقط ہو جائے گی، تعزیری سزا دی جائے گی۔ یہ سب شرائط تو تکمیل جرم کے تحت میں ہیں جن کا اجمالی خاکہ آپ نے دیکھا ہے۔ اب دوسری چیز تکمیل ثبوت ہے۔ حدود کے نفاذ میں شریعت اسلام نے ضابطۂ شہادت بھی عام معاملات سے ممتاز اور بہت محتاط بنایا ہے۔ زنا کی سزا میں تو 2 گواہوں کے بجائے 4 گواہوں کو شرط قرار دے دیا، اور وہ بھی جبکہ وہ ایسی عینی گواہی دیں جس میں کوئی لفظ مشتبہ نہ رہے۔ چوری وغیرہ کے معاملے میں اگرچہ 2 ہی گواہ کافی ہیں، مگر ان 2 کے لیے عام شرائط شہادت کے علاوہ کچھ مزید شرطیں عائد کی گئی ہیں۔
مثلا دوسرے معاملات میں مواقع ضرورت میں قاضی کو اختیار دیا گیا ہے کہ کسی فاسق آدمی کے بارے میں اگر قاضی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ عملی فاسق ہونے کے باوجود یہ جھوٹ نہیں بولتا تو قاضی اس کی گواہی کو قبول کر سکتا ہے، لیکن حدود میں قاضی کو اس کی گواہی قبول کرنے کا اختیار نہیں۔ عام معاملات میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، مگر حدود میں 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ عام معاملات میں شریعت اسلام نے تمادی کو یعنی مدت دراز گزر جانے کو کوئی عذر نہیں قرار دیا۔ واقع ہے کہ کتنے ہی عرصے کے بعد کوئی گواہی دے تو قبول کی جا سکتی ہے، لیکن حدود میں اگر فوری گواہی نہ دی بلکہ 1 مہینہ یا اس سے زائد دیر کر کے گواہی دی تو وہ قابل قبول نہیں۔ حد سرقہ کے نفاذ کی شرائط کا اجمالی خاکہ جو اس وقت بیان کیا گیا ہے، یہ سب فقہ حنفی کی نہایت مستند کتاب بدائع صنائع سے ماخوذ ہے۔ حاصل ان تمام شرائط کا یہ ہے کہ حد شرعی صرف اس صورت میں جاری ہوگی جبکہ شریعت مقدسہ کے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق جرم بھی مکمل ہو اور اس کا ثبوت بھی مکمل، اور مکمل بھی ایسا کہ اس کا کوئی پہلو مشتبہ نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے جہاں ان جرائم کی سزائیں بمقتضائے حکمت سخت مقرر کی ہیں، وہیں حدود شرعیہ کے نفاذ میں انتہائی احتیاط بھی ملحوظ رکھی ہے۔ حدود کا ضابطۂ شہادت بھی عام معاملات کے ضابطۂ شہادت سے مختلف اور انتہائی احتیاط پر مبنی ہے۔ اس میں ذرا سی کمی رہ جائے تو حد شرعی تعزیری سزا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تکمیل جرم کے سلسلے میں کوئی کمی پائی جائے جب بھی حد شرعی ثاقل ہو کر تعزیری سزا رہ جاتی ہے، جس کا عملی رخ یہ ہوتا ہے کہ حدود شرعیہ کے نفاذ کی نوبت شاذ و نادر کبھی پیش آتی ہے۔ عام حالات میں حدود والے جرائم میں بھی تعزیری سزائیں جاری کی جاتی ہیں، لیکن جب کہیں تکمیل جرم تکمیل ثبوت کے ساتھ جمع ہو جائے گو وہ 1% ہی ہو تو سزا نہایت سخت عبرتناک دی جاتی ہے، جس کی ہیبت لوگوں کے قلب و دماغ پر مسلط ہو جائے اور اس جرم کے پاس جاتے ہوئے بھی بدن پر لرزہ پڑنے لگے، جو ہمیشہ کے لیے انسداد جرائم اور امن عامہ کا ذریعہ بنتی ہے، بخلاف مروجہ تعزیری قوانین کے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی نظر میں ایک کھیل ہے جس کو وہ بڑی خوشی سے کھیلتے ہیں۔ جیل خانے میں بیٹھے ہوئے بھی آئندہ اس جرم کو خوبصورتی سے کرنے کے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ جن ممالک میں حدود شرعیہ نافذ کی جاتی ہے ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ وہاں نہ آپ کو بہت سے لوگ ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے، نہ سالہا سال میں آپ کو کوئی سنگساری کا واقعہ نظر پڑتا ہے، مگر ان شرعی سزاؤں کی دھاک قلوب پر ایسی ہے کہ وہاں چوری، ڈاکہ اور بے حیائی کا نام نظر نہیں آتا۔ سعودی عربیہ کے حالات سے عام مسلمان براہ راست واقف ہیں، کیونکہ حج و عمرہ کے سلسلے میں ہر طبقہ و ہر ملک کے لوگوں کی وہاں حاضری رہتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہر شخص یہ دیکھتا ہے کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لاکھوں کا سامان ان میں پڑا ہوا ہے اور ان کا مالک بغیر دکان بند کیے ہوئے نماز کے وقت حرم شریف میں پہنچ جاتا ہے اور نہایت اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد آتا ہے۔ اس کو کبھی یہ وسوسہ بھی پیش نہیں آتا کہ اس کی دکان سے کوئی چیز غائب ہو گئی ہوگی۔ پھر یہ ایک دن کی بات نہیں، عمر یوں ہی گزرتی ہے۔ دنیا کی کسی متمدن اور مہذب ملک میں ایسا کر کے دیکھیے تو ایک دن میں سینکڑوں چوریاں اور ڈاکے پڑ جائیں گے۔ تہذیب انسانی اور حقوق انسانی کے دعوے دار عجیب ہیں کہ جرائم پیشہ لوگوں پر تو رحم کھاتے ہیں مگر پورے عالم انسانیت پر رحم نہیں کھاتے، جن کی زندگی ان جرائم پیشہ لوگوں نے اجیرن بنا رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مجرم پر ترس کھانا پوری انسانیت پر ظلم کرنے کے مرادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مجرم پر ترس کھانا پوری انسانیت پر ظلم کرنے کے مرادف اور امن عامہ کو مختل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین جو نیکوں، بدوں، اتقیاء، اولیاء اور کفار و فجار سب کو رزق دیتا ہے، سانپوں، بچھوؤں، شیروں، بھیڑیوں کو رزق دیتا ہے اور جس کی رحمت سب پر وسیع ہے، اس نے جب حدود شرعیہ کے احکام قرآن میں نازل فرمائے تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی حدود جاری کرنے میں ان مجرموں پر ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے۔
اور دوسری طرف قصاص کو عالم انسانی کی حیات قرار دیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حدود کے خلاف کرنے والے یہ چاہتے ہی نہیں کہ جرائم کا انسداد ہو، ورنہ جہاں تک رحمت و شفقت کا معاملہ ہے وہ شریعت اسلام سے زیادہ کون سکھا سکتا ہے، جس نے عین میدان جنگ میں اپنے قاتل دشمنوں کا حق پہچانا ہے اور حکم دیا ہے کہ عورت سامنے آ جائے تو ہاتھ روک لو، بچہ سامنے آ جائے تو ہاتھ روک لو، بوڑھا سامنے آ جائے تو ہاتھ روک لو. مذہبی عالم جو تمہارے مقابلے پر قتال میں شریک نہ ہو، اپنے طرز کی عبادت میں مشغول ہو، اس کو قتل نہ کرو. اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ان اسلامی سزاؤں پر اعتراض کے لیے ان لوگوں کی زبانیں اٹھتی ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک ہیروشیما کے لاکھوں بے گناہ بے قصور انسانوں کے خون سے رنگین ہیں، جن کے دل میں شاید کبھی مقاتلے اور مقابلے کا تصور بھی نہ آیا ہو. ان میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب ہی داخل ہیں، اور جن کی آتش غضب ہیروشیما کے حادثے سے بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ روز کسی خطرناک سے خطرناک نئے بم کے بنانے اور تجربہ کرنے میں مشغول ہیں. ہم اس کے علاوہ کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے خود غرضی کے پردے ہٹا دے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے صحیح اسلامی طریقوں کی طرف ہدایت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.